کیا لاکھوں سال سے ہماری زمین کو توانائی فراہم کرنے والے سورج کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ آپ کا جواب ہوگا یقیناً نہیں۔ لیکن چین نے ایک مصنوعی سورج بنا کر دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ یہ مصنوعی سورج کیا ہے اور اس سے کتنی توانائی حاصل ہو سکے گی؟ آئیے آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں۔ توانائی کے نئے ذرائع کی تلاش میں ایک بڑی پیش رفت۔ چین نے اپنی مصنوعی سورج مشین، جسے EAST کہا جاتا ہے، اس سے جوہری فیوژن کے ریکارڈ کو توڑتے ہوئے 1000 سیکنڈز تک پلازما کا تسلسل برقرار رکھنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ چین نے 2023 میں قائم اس مشین کے 403 سیکنڈز کے پرانے ریکارڈ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے جوہری فیوژن تیار کرنا سائنسدانوں کا طویل عرصے سے ایک ہدف رہا ہے، لیکن درجہ حرارت کو 100 ملین ڈگری سیلسیس سے بھی زیادہ تک پہنچانا اور اس کے طویل مدتی آپریشن کو برقرار رکھنا ہمیشہ ایک چیلنج ثابت ہوا ہے۔ تاہم 1000 سیکنڈز تک سسٹم کو مستحکم کرنے سے سائنسدانوں کا خیال ہے کہ ٹیکنالوجی کو بہتر بنانے کی کوشش میں ایک اہم سنگ میل حاصل کر لیا گیا ہے۔ چین کے ایک اعلیٰ سائنسدان سونگ جنٹاؤ نے وضاحت کی کہ فیوژن کے کام کرنے کے لیے ڈیوائس کا لمبے عرصے اور آسانی سے اور مؤثر طریقے سے چلنا ضروری ہے۔ ہزاروں سیکنڈز مستقبل کے فیوژن پاور پلانٹس میں توانائی کا مسلسل بہاؤ پیدا کرنے کے لیے اہم ہے۔ سونگ جنٹاؤ نے مزید کہا کہ ہم EAST کے ذریعے بین الاقوامی تعاون کو وسعت دینے اور فیوژن توانائی کو انسانیت کے لیے عملی استعمال میں لانے کی امید ظاہر کرتے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ جوہری ری ایکٹر بھی ابھی تک اس مقام تک نہیں پہنچ سکا جہاں وہ نیوکلیئر فیوژن کے ذریعے اپنی توانائی پیدا کر سکے، لیکن نیا ریکارڈ توانائی کا ایک مستحکم اور دیر پا بہاؤ بنانے کی جانب ایک امید افزا قدم ہے جو مستقبل کے ری ایکٹروں کو طاقت فراہم کر سکتا ہے۔ چینی سائنسدان 2006 سے EAST ری ایکٹر کے ساتھ کام کر رہے ہیں، جس حوالے سے لاکھوں ٹیسٹ کر چکے ہیں۔ EAST کی کامیابی سے حوصلہ افزائی کرتے ہوئے چین اب انہوئی میں ایک نئی جدید فیوژن ریسرچ کی سہولت تعمیر کر رہا ہے۔ اس سے فیوژن توانائی کی ترقی کو تیز کرنے میں مدد ملے گی۔ EAST پروجیکٹ پر اب تک 700 ارب یورو سے زیادہ لاگت آ چکی ہے۔ یہ تجربہ جون تک جاری رہے گا۔ نیوکلیئر فیوژن کو صاف توانائی کی زیادہ پیداوار رکھنے والا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، تاہم ٹیکنالوجی میں کئی دہائیوں کی تحقیق کے باوجود ابھی اس کو لیبارٹری کے باہر نہیں کیا جا سکتا۔ اصل سورج کی طبیعت کو نقل کرتے ہوئے نیوکلیئر فیوژن ری ایکٹر جوہری مرکزے کو ضم کرتے ہیں تاکہ بڑے پیمانے پر توانائی پیدا کی جا سکے جسے بجلی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ جوہری انشقاق کے عمل کے برعکس جو تجارتی جوہری توانائی کی پیداوار کو طاقت دیتا ہے، اس عمل کے لیے کسی جلنے والے ایندھن کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے بعد کوئی خطرناک مواد نہیں رہ جاتا۔ ماہرین کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اس میں ماحولیاتی تباہی کا خطرہ بہت کم ہے۔ چین کی ری ایکٹر ٹیم ایک اور نیوکلیئر فیوژن ری ایکٹر میگا پروجیکٹ کو تکنیکی معاونت فراہم کرے گی، جو اس وقت فرانس کے شہر مارسل میں تعمیر کیا جا رہا ہے۔ بین الاقوامی تھرمو نیوکلیئر تجرباتی ری ایکٹر ITER مکمل ہونے کے بعد دنیا کا سب سے بڑا ری ایکٹر ہوگا۔ برطانیہ بھی اپنے گرین انڈسٹریل انقلاب کے حصے کے طور پر نیوکلیئر فیوژن پاور اسٹیشن تعمیر کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے، جس میں اعلان کردہ سائٹ کے لیے 5 مقامات کو شارٹ لسٹ کرنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ سفیریکل ٹوکامارک فار انرجی پروڈکشن اسٹیپ پروجیکٹ کا مقصد
एक तसव्वुराती डिजाइन तैयार करना और 2040 की दहाई में लोगों के घरों को बिजली पहुंचाना है।